من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يا بني إسرائيل، اے بنی اسرائیل. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا نام اللہ کا بندہ. تو بنی بیٹے اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی لڑی کو، نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے سرسری بات کی ہے کہ اے بنی اسرائیل اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو. ادھر اللہ سبحانہ و تعالی نے وضاحت شروع کی ہے کہ کیا کیا نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو عطا کی. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے انعام کی تم پر. ساری نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے تو اللہ کا سب سے پہلے شکر بجا لانا چاہیے جو میں نے انعام کی تم پر. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور بے شک میں نے فضیلت دی تمہیں، عَلَى الْعَالَمِينَ، سارے جہانوں پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے پہلے بنی اسرائیل کو پوری دنیا میں فضیلت عطا کی تھی. جتنے شان، مقام، عظمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، ان سے پہلے کسی امت کو بھی وہ فضیلتیں نہیں ملی. لیکن یہ فضیلت تھی ہمارے آنے تک. جب یہ امت آ گئی اور آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ اللہ نے فضیلت ہمیں عطا کر. کنتم خیر امت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت، سب سے زیادہ بہترین، خیر والی اب ہماری امت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے کہ نحن الآخرون السابقون، ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں اور میں اور میری امت جنت میں سب سے پہلے چلے جائیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے انبیاء میں اور امت کی شان ہے امتیوں میں. جتنی بھی پیغمبروں کی امتیں گزر چکی تقریباً ایک حدیث پاک میں 69 کے قریب آتی، 69 امتیں. تو ساری امتوں میں سے افضل ترین امت یہ امت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب اس امت کو فضیلت عطا کی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. ان کو فضیلت کیوں دی گئی ہے، کیا وجہ ہے؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وجہ وہیں ذکر کی ہے جہاں اس کو بولا ہے کہ یہ سب سے خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت تم ہو، کیونکہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تم صرف خود نیکی نہیں کرتے بلکہ نیکی کی دعوت دیتے ہو، خود صرف گناہوں سے باز نہیں رہتے بلکہ لوگوں کو بھی گناہوں سے نافرمانی سے روکتے رہتے ہیں۔ تو جو یہ دعوت والا کام کرے گا وہ ہے فضیلت والا، افضل۔ پہلے جب بھی دنیا میں بگاڑ پیدا ہوتا تھا تو اللہ اپنا پیغمبر بھیجتا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تو آنا نہیں، اب ہر ایک نے نبی والا کام کرنا، بلغوا انی ولو آیہ۔ ضروری نہیں ہے تبلیغ کے لیے جو 8 سال 10 سال مدارس میں پڑھے، دال روٹی کھائے تو وہی دعوت نہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو گیا ہے اس تک ایک بات پہنچے، ایک آیت پہنچے، ایک حدیث پہنچے، تو اس پہ لازم ہے کہ وہ آگے جہاں پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے۔ جو آپ پڑھ کے جاتے ہیں، سن کے جاتے ہیں، جدھر بیٹھے ادھر بات کیا کریں، پہنچانا ہم سب کا فریضہ ہے۔ تو جو یہ کام کرے گا انبیاء والا تو وہ سب سے بہترین امت میں شامل۔ تو ادھر اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل پہ کی گئی نعمتیں یاد کروا رہا ہے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے انعام کی تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے فضیلت دی ہے تمہیں سارے جہانوں پر، واتقوا، اور ڈر جاؤ، یومن، ایک دن سے، ایک دن آنے والا ہے انصاف والا، فیصلے والا دن آنے والا، اس دن سے ڈر جاؤ، بچ جاؤ۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، لا تجزی، نہیں فائدہ دے گی، نفس، کوئی بھی جان، عن نفس، کسی جان کو، شیئا، کچھ۔ یہودیوں عیسائیوں کا ایک یہ الزام تھا کہ ہمارے جو پیر ہیں، مولوی ہیں، جو ہمیں سمجھانے والے ہیں، جن کے ہم پیچھے چل رہے ہیں، یہ جانے اور اللہ جانے، اللہ کا ان کے ساتھ معاملہ ہے، یہ اللہ سے ہمیں بچا لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کا رد کیا، ہمیں بھی یہ سمجھایا، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چلو، آنکھیں کھول کے چلو، تحقیق کرو، ریسرچ کرو، دلیل مانگو۔ یہ نہیں آنکھیں بند کر کے چل پڑیں بیل کی طرح۔ بیل میں وہ جب دوڑاتے ہیں تو ان کو بند ایک اینک ڈال دیتے ہیں، وہ ان کو دکھائی نہیں دیتا، ان کو ایک ہی کام نظر آتا کہ میں نے دوڑنا ہی دوڑنا۔ تو بیل کی طرح آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چلنا، آنکھیں کھول کے ریسرچ کر کے جس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس کی لیں، جس کی بات قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے ان کا احترام کریں، ادب کریں، بے ادبی نہیں کرنی۔ جو بڑوں کا بے ادبی کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیکن بڑوں کے ادب کا یہ مطلب نہیں ہے جیسی بات کریں ان کے پیچھے چل جائے، ان کو نبی نہیں بنانا، باقی ان کو احترام کریں، ادب کریں۔ جو بات جس کی قرآن حدیث کے خلاف آئے ان کا ادب احترام اپنی جگہ، لیکن وہ بات چھوڑ اس کے پیچھے نہیں چلنی۔ تو کوئی امیر، کوئی پیر، کوئی مولوی کے پیچھے ہم اس لیے چلیں کہ یہ اللہ سے ہمیں بچا لے گا، تو یہ غلط بات۔ کئی دنیا کی ہر بدماشی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے فلاں پیر کی بیعت کی ہوئی، وہ جانے اور اللہ جانے۔ انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے، ستے ہی خیران ہے، جیسے آپ زندگی گزاریں گے تو میں جانوں اور اللہ جانے۔ سندھ میں قبر کے لیے جگہ بکتی ہے۔ کراچی کے ایک شیخ ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ سندھ میں ایک قبر کے لیے جگہ بکتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پیر صاحب گارنٹی دیتے ہیں جو یہاں دفن ہو جائے گا ستے ہی خیران، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔
مکے مدینے میں بھی پیدا ہو جائے اور ادھر ہی موت آئے، ادھر بھی دفن ہو جائے تو گارنٹی نہیں ہے۔ ابو جہل مکے میں دفن ہوا، عبداللہ بن ابی منافقوں کا لیڈر مدینے میں دفن ہوا، تو دفن ہونے سے وہ بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے، یہ گارنٹی مل جاتی ہے اعمال سے چھٹکارا ہونا۔ تو یہ یہودیوں کو یہ بھی ہے، ہمیں بھی آج کل یہی الزام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ میری امت بھی یہودیوں کے شانہ بشانہ چلے، جو یہودیوں میں بگاڑ تھا وہ میری امت میں آ جائے۔ آج کل آنکھیں بند کر کے پیروں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں لوگ، کوئی اماموں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کہتے ہیں حدیث ٹھیک ہے، قرآن ٹھیک ہے، لیکن میرے مولوی صاحب نہیں ایسے کہہ رہے، میرے مفتی صاحب نے ایسے نہیں کیا، میرے امام صاحب نے ایسے نہیں کیا۔ تو قیامت کے دن یہ نظر نہیں آئیں گے۔ لا تجزی نفس، نہیں فائدہ دے گی کوئی بھی جان، ان نفس، اگر اعمال اچھے نہیں تو پیر ولی کتب ابدال کیا پیغمبر بھی کسی کو نہیں چھڑا سکتے، اعمال اچھے نہیں۔ لا تجزی، نہیں فائدہ دے گی کوئی بھی جان، ان نفس، کسی جان کو، شیئا، کچھ۔ دنیا میں انسان کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے کیونکہ انہ عمل غیر صالح، کام اچھے نہیں، کام اچھے نہ ہوں تو پیغمبر بھی کام نہیں آئے۔ کتنا شرف ہے کہ جس کا بیٹا اللہ کا پیغمبر ہو، لیکن باپ کے کام اچھے نہ ہوں تو بیٹا بھی نہیں بچا سکتا۔ اس کی مثال ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ کہیں نہیں؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی کوئی جان بھی کسی جان کو کچھ بھی، قیامت کے دن کوئی جان کسی کو فائدہ نہیں دے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لاڈلے اور پیارے رشتے اللہ نے گنوائے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ سارے رشتہ دار انسان سے بھاگیں گے قیامت کے، سب ماں بھاگ رہی ہے کہ بیٹا مجھ سے کوئی چیز نہ مانگ رہے، نیکی نہ مانگ، باپ دوست ہے، باپ بھاگ رہے ہیں کہیں ہمارے حقوق کے بارے میں ہم سے پوچھ نہ لے، تو سارے رشتے ناتے سب ختم، کہانی ہے۔ کوئی جان بھی کسی جان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ قبول کی جائے گی کسی مجرم جان کے بارے میں شفاعت، کوئی بھی سفارش، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ جب عمل اچھے ہیں تو پھر تو سفارش ہوگی، اگر کام اچھے نہیں، عمل اچھے نہیں، شرکیہ عقیدہ ہے، بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ والا مقام پیروں کو دیا ہے، پیغمبروں والا مقام اماموں کو دیا ہے، پھر سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، سفارش بھی کام نہیں، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ لیا جائے گا کسی جان سے عدل، فدیہ، بدلہ، کہ سونا کچھ چاندی کو روپے پیسے دے کے چھٹکارا ہو جائے نا، کچھ بھی نہیں۔ بندے کے پاس اپنا لباس نہیں ہوگا، ادھر کیا دینا کسی کو، باتیں ہی ہوں گی، بولتا رہے روتا رہے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی چھٹکارا نہیں۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیا جائے۔ یہ 3-4 کام ہیں جس سے دنیا کی عدالتوں میں انسان کا چھٹکارا ہو رہا ہے۔ یا تو دنیا میں بیٹے پہ جرم ہو تو باپ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، جی باپ سزا بھگتتا ہے بیچارہ، یا پھر سفارشی آ جاتے ہیں، ایم پی اے کی کال آ گئی، ایم این اے کی گئی، اپنا ہی بنتا ہے، وزیر کی کال آ گئی، یا پھر انسان پیسے دے کے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ بابا قائد اعظم دیکھ، بندے کی جان چھوٹ جاتی ہے، یا پھر کوئی کنبہ، قبیلہ، خاندان، دوست احباب طاقتور ہوں تو وہ اچانک حملہ کر کے بھگا کے لے جاتے ہیں قیدی کو۔ تو یہ 3-4 معاملات ہیں جس سے دنیا کی عدالتوں میں انسان کا چھٹکارا ہو جاتا ہے۔
قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی موقع نہیں ہوگا. سفارش ویسے تو ہوگی لیکن مجرم کے حق میں ما تنفعهم شفاعت الشافعین. 29ویں پارے میں اللہ نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتے، صدقات و خیرات، غریبوں کے کھانے کا، ہمسایوں کے کھانے کا، رشتہ داروں کے کھانے کا خیال نہیں رکھتے، ان کو قیامت کے دن کسی کی سفارش بھی فائدہ نہیں دے. سفارشوں کے لیے کام اچھے ہوں، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں. اس لیے دین کو چھوڑ کے کسی کے پیچھے مت چلیں، دین کے اوپر اعتماد کریں، دین پہ چلتے رہیں تو پھر سب کچھ ہی ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی، پھر اللہ سبحانہ و تعالی مدد کرے گا، پھر زمین بھی بندے کے حق میں سفارش کرے گا، قرآن بندے کے حق میں سفارش کرے گا. جس کے کام اچھے، جس کے کام اچھے نہیں، پھر اس سفارش والا کہانی ختم. اس لیے خود ریسرچ کر کے سیدھا راستہ تلاش کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی ایک کے پیچھے نہ چلیں. بھلے اس کو 1000 بندے نے امام بنایا ہے یا 1,00,000 بندے نے امام بنایا ہے، ان کی بات اگر وہ نبی نہیں نا، وہ بات صحیح بھی ہو سکتی، غلط بھی ہو سکتی. اب 1,00,000 بندہ ایک کو امام بنائے، امیر بنائے، اور ایک بندے کو امیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیں تو شان کس کی زیادہ ہے؟ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا. آپ نے ایک انصاری صحابی کو امیر بنایا، ایک قافلے کو وہ گئے تو راستے میں میر صاحب کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ آپ آگ جلائیں، لکڑیاں اکٹھی کریں، لکڑیاں اکٹھی کی، آگ جلاؤ، آگ جلائی گئی. تو اب امیر صاحب نے کہا سارے اس میں چھلانگیں لگاؤ، سارے اس میں چھلانگیں لگاؤ. تو وہ صحابہ کرام رک گئے، انہوں نے کہا امیر صاحب یہاں تک تو بات سمجھ آ رہی تھی، لیکن اب آپ کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا گئی ہے. آپ کا ادب اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی سے منع کیا ہے، تو ہم اپنے آپ کو مار نہیں سکتے، خودکشی نہیں کر سکتے. آپ کی یہ بات ٹکرا گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد واپس آئے تو شکوہ شکایتیں ہوئیں. تو آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا اچھا کیا تم نے میرے بنائے ہوئے امیر کی یہ بات نہیں مانی. اگر تم یہ بات مان کے آگ میں چھلانگیں لگا دیتے تو قیامت تک آگ میں ہی رہتے. قیامت تک کس میں رہتے؟ یعنی امیر، امام، پیر، اس کی جو بات قرآن و حدیث کے خلاف آئے وہ چھوڑ دینی، نبی والا مقام نہیں دینا کہ ان کا وہ سفید بھی سفید اور سیاہ بھی سفید، جیسی بات کریں ٹھیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قیامت کے دن سے ڈرایا کہ ایک دن فیصلے والا آنا ہے، اس سے ڈر جاؤ، ادھر کوئی کام نہیں آئے گا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون، فرعون کی آل سے، فرعونیوں سے جب ہم نے تمہیں نجات عطا کی. یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تھے تو فلسطین سے بنی اسرائیل مصر چلے گئے. تو مصر میں بعد میں موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، دوسرے تیسرے جب وہ انہوں نے ناشکری شروع کی تو بادشاہی چھن گئی، فرعون بادشاہ بن گیا. تو اس نے ظلم و ستم کی ایک نئی داستان رقم کی. بنی اسرائیل، ہاں کس کے بعد؟ یوسف علیہ السلام کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد. فرعون، آپ کو پتا ہے پھر کوئی بات ہو تو ہمیں اتنی دیر تک سکون نہیں آتا جب تک بات کر نہ لیں. تو بنی اسرائیلیوں نے نا بات کر دی کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ بادشاہی اللہ ہمیں دے گا، نبوت ہم میں ہی آئے گی. تو جو نبی اب آئے گا تو فرعون کی بادشاہی ختم ہو جائے گی. یہ کانوں کان اطلاع مل گئی فرعون تک.
فرعون نے کہا اچھا یہ بادشاہی کے خواب دیکھ رہے ہیں، ان کا خواب کا میں علاج کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے مشیر بلائے، مشاورتی اجلاس، اس میں یہ طے پا گیا کہ بس ان کا نبی آنا ہے، ان میں جو یہ ہمارے ملازم ہیں ان میں سے تو نبوت نظر نہیں آتی، ان کی اولادوں میں ہی نبی آئے گا نا، تو ہم نے بندہ پیدا ہی نہیں ہونا، بچہ ہی نہ پیدا ہونے دو، جو بچہ پیدا ہو اس کو مار دے۔ اس نے اپنے انتظامیہ پولیس کی ڈیوٹی لگا دی، چھرییں پاس ہی رکھنی ہر وقت، بنی اسرائیل کا نو مولود لڑکا جو نظر آئے اس کو ذبح کر دو، اور جو بچہ نیا پیدا ہو اس کو بھی ذبح کر دو۔ جب مسلمان دین کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں تو اللہ دشمن مسلط کر دیتا ہے عذاب دینے کے لیے، تو فرعون مسلط ہوتا، تو وہ ان کے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے، عورتوں کو زندہ چھوڑ۔ اللہ اسی انعام کا اللہ ذکر کر رہا ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعون کی آل سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ چھکاتے تھے تمہیں سخت عذاب، سوء برا، العذاب عذاب بہت بدترین عذاب، وہ یسومونکم چھکاتے تھے کم تمہیں سوء العذاب بدترین عذاب، وہ کیا؟ یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں، بڑی سخت ترین سزا دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، جو بچپن میں ذبح ہو جائیں، قتل ہو جائیں، وہ بچے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، ان کو ذبح کر دیا جائے، بچے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، نہ کوئی حساب نہ کتاب، نہ زندگی لمبی ملی، روز سنبھالتے ہی وہ ذبح ہو کے جنت میں چلے جاتے، جو بچپن میں ہوتے ہیں ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ یذبحون ابناءکم، ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، لیکن ماں باپ کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہوتی، وَيَسْتَحْيِي، بچوں کے لیے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن ماں باپ تو پھر ماں باپ ہے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی۔ یذبحون ابناءکم، ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بڑی، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ کرسی کے چکر میں انسان ہر قدم اٹھا جاتا، کرسی بہت پیاری، کرسی کے چکر میں انسان عزت لڑا دیتا ہے، کسی کو بندے کو مارنا پڑے وہ مار دیتے ہیں، کرسی کی محبت بڑی سخت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ انسان کے دین میں سب سے زیادہ دو چیزیں بگاڑ پیدا کرتی ہیں، دو چیزیں سب سے زیادہ انسان کے ایمان کو خراب کرتی ہیں، بگاڑتی ہیں، حب الدنیا و حب الشرف، ایک دنیا کی محبت، مال کی محبت، اور دوسری چیز حب الشرف، کرسی کی محبت۔ سیاستدان کرسی کی محبت میں اپنی عزت لڑانا چاہیں وہ بھی لڑا دیتے ہیں، دین ایمان جاتا ہے تو جائے، کرسی بچ۔ کئی سیاستدانوں پہ پابندی لگ جاتی ہے کہ یہ بین ہے، یہ سیاست نہیں لڑ سکتے، کئی کرسی کے چکر میں پھر اپنی بیٹیوں کو باہر لے آتے، ان کو لڑاتے، حالانکہ کئی خاندان غیرت والے ہوتے ہیں، عزت والے ہوتے ہیں، بیٹیوں کو باہر پسند نہیں کرتے، لیکن کرسی وہ غیرت مار دیتے، کرسی بچا، عزت جاتی ہے تو جائے، دین جاتا ہے تو جائے، ایمان جاتا ہے تو بچائے جائے۔ کئی بندے مار دیتے ہیں، جو جج فیصلہ کرے اس کے خلاف اس کو مروا دیتے ہیں،
پولیس افیسر مروا دیتے، سامنے والے کینڈیڈیٹ کو مار دیتے. تو بندہ مارنا کرسی کی محبت میں ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، جس کی مثالیں آپ کے ملک میں ہزاروں لاکھوں ہیں. کتنے کتنے بندے انہوں نے مار دی اپنی میری بادشاہی میں فرق نہ ہے. تو فرعون کو بھی کرسی کی محبت تھی، اس نے کہتے ہیں 70,000 بچے اس نے شہید کروا دیا. پھر اس نے سوچا کہ اس طرح تو ہمارے کام ملازم کم پڑ جائیں گے، عورتیں بنی اسرائیل کی ہو رہی ہیں. پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ 1 سال ان کے بچے زندہ چھوڑو، دوسرے سال ذبح کرو. تو جس سال زندہ چھوڑتے تھے اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی. اور جس سال ذبح کا سال تھا اس سال اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کیسے اللہ نے ان کو نجات عطا کی. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے البحر سمندر کو. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، چلو ادھر سے آگے کل پڑھیں گے. یا بنی اسرائیل، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے نجات عطا کی تمہیں. وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون، فرعون کی آل کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے راتوں رات حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ نکلو بنی اسرائیل کو لے کر. موسیٰ علیہ السلام نکلے. اگلا دن ہوا، فرعون کو اطلاع ملی، وہ سب بھی نکل گئے. کوئی صفائی کرنے نہیں آیا، کوئی ملازمت کرنے نہیں آیا. فرعون کو بڑا غصہ آیا، اس نے سارے اپنے لشکر فوجی اکٹھے کیے اور ان کو کہا ان ھذا لشرذمۃ، یہ شرمز، یہ ہمارے ملازم، ان کو جرت کیسے ہوئی بھاگنے کی، ان کو سخت سزا دیں گے. تو فوجیں لے کر پیچھے چڑھا. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آگے دریا آگے، پیچھے گرد و غبار اڑتا آ رہا. فرعون فوجیں لے کر چڑھ رہا. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ تو نے تو مروا دیا، کدھر جائیں؟ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون، ادھر فرعون کی غلامی میں تھے تو چلو سکون سے زندگی تو بسر کر رہے تھے، کھانا پینا تو مل رہا تھا. اب وہ تو ہمیں سزائیں دے گا، زندہ نہیں چھوڑے گا. جادوگروں کو اس نے ذبح نہیں کر دیا ایک ہی دن میں، ان کی ٹانگیں کاٹ دی، اس نے بازو کاٹ دیے. وہ ہمیں بھی اس سے بھی سخت سزا دے. تو موسیٰ علیہ السلام پیغمبروں کا ایمان بڑا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز ایسے نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے. فرعون کچھ بھی نہیں ہے اللہ پاک کے مقابلے میں. اللہ سبحانہ وتعالی سپر پاور. انا لمدرکون کلا ان معی ربی سیہدین، اللہ کوئی راستہ نکالے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر وہی کی فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، موسیٰ یہ لاٹھی مارو سمندر پر. سمندر میں لاٹھی ماری، اللہ نے 12 راستے چلا. یہ امت ساری امتوں سے اعلیٰ ہے اور یہ نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے ادھر یہ بولا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے تو آپ کے ساتھ جناب ابوبکر صدیق تھی. تو ابو جہل کھوجیوں کو، جو کھوج لگانے والے ہوتے ہیں نا، کھرا نکالنے والے ہوتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہجرت کی رات غار حرا میں. تو ابو جہل کھوجیوں کو لے کر پیچھے پہنچ گیا، غار کے دانے پہ کھڑے ہوئے. کھوجی اصرار کر رہا ہے کہ دونوں غار میں. تو ابو جہل کہنے لگا تیری مت ماری گئی، یہ
غار کے دانے پہ جو جالا دیکھ رہا ہے یہ اتنا پرانا ہے، لگتا ہے وہ تیری پیدائش سے پہلے، تو وہ اس میں جاتے تو جالا کہاں سے آ گیا؟ تو یہ باتیں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب دشمن سر پہ آ گیا، اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو نگاہ ہم پہ پڑ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا، یہ بات اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کی ہے سورۃ توبہ میں، کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس وقت کو یاد کرو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب، اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے لا تحزن، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بولا تھا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب ابوبکر صدیق سے پیار دیکھیے، آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی تیرے ساتھ بھی اللہ، ہم دونوں کے ساتھ اللہ۔ تو قرآن پاک میں صرف ایک شخصیت ہے جس نے صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی کی ہے کہ آپ کا صحابی جناب ابوبکر صدیق وہ صحابی ہیں جن کو قرآن نے آپ کا صحابی کہا، باقی بھی آپ کے صحابہ ہیں، ہمارا ان پہ ایمان ہے، لیکن جناب ابوبکر صدیق وہ ہیں کہ جن کو قرآن نے آپ کا صحابی کہا، آپ کا ساتھی کہا۔ تو یہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ سب کی کتابوں میں ایسے واقعہ لکھا ہوا۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ لٹایا، یہ بھی ایک شرف ہے کہ آپ کا بستر ملا، اور آپ نے بولا کہ یہ میرے قتل کا پروگرام تو بنا چکے ہیں لیکن ان ظالموں نے امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی، یہ جن جن کی امانتیں ہیں یہ امانتیں ان کے حوالے کر دیں۔ تو علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امین تھے، امانتیں واپس کرنے والے، تو یہ بھی ان کی شان ہے۔ تو جناب ابوبکر صدیق وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ ملا۔ آپ فرمایا کرتے تھے لا تصاحب الا مومن، ساتھی اس کو بناؤ جو مومن ہو، ساتھی اس کو بناؤ جو مومن ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، اب آپ نے ساتھی کس کو بنایا ہے؟ جو منافق ہے۔ مکے میں تو نفاق تھا ہی نہیں، نفاق تو مدینہ، مکہ والے تو کھرے لوگ تھے۔ جو مسلمان ہے وہ علی الاعلان مسلمان ہے، جو کافر ہے وہ علی الاعلان کافر، بھلے اس کو آگ کے انگاروں پہ بھی لٹا دیا جائے، جو مسلمان ہوا ہے وہ علی الاعلان مسلمان ہوا۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والوں میں سے، تو یہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا شرف۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا لاٹھی مارو، انہوں نے لاٹھی ماری، اللہ نے 12 راستے بنا دیے، 12 راستے۔ یہ یہودی قوم جو بنی اسرائیل کی ہے یہ شروع سے ہی غلیظ قوم ہے، اللہ نے 12 راستے بنائے، ایک بھی راستہ گزرنے کے لیے کافی۔ اللہ کو پتا تھا یہ 12 خاندان ہیں تو ایک انہوں نے آپس میں لڑ پڑ، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے راستے بھی 12 بنائے، اور جب ان کو پانی چاہیے تھا پتھر پہ اللہ نے کہا لاٹھی مارو، تو پتھر سے چشمے بھی اللہ نے 12 ہی نکالے کہ ہر کوئی اپنا اپنا پانی لے، یہ پانی کی وجہ سے لڑ نہ پڑے، جھگڑ نہ پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ویسے انہوں نے بڑا تنگ کیے رکھا ساری زندگی، وہ آگے چل کے ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12 راستے بنا دیے اور ان کو پار کر دیا۔ فرعون آیا، انہوں نے کہا ہاں راستے ان کے لیے، ہم بھی یہ گزر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں گزر سکتے؟ تو فرعون نے اپنی فوج کو بھی اپنی سواری کو بھی دریا کے راستے میں ڈال دیا۔ جب دریا کے درمیان میں پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر دریا کو حکم دیا کہ اب دشمن قابو آ گئے، اب زندہ جانے نہ پائے۔ دریا نے پانی چلا دیا تو پھر فرعون اور اس کی پوری قوم اللہ نے غرق کر دیا۔
سرداروں کو تاری بھی نہیں نہ آتی، ترنا بھی نہیں آتی. غریب لوگ تو پھر بھی تراکی وغیرہ سیکھ جاتے ہیں، تو فرعون کو ترنا بھی نہیں آتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے لشکر سمیت فرعون کو غرق کر دیا. اور جب غوطہ لگا تو پھر بولا آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لے آیا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا. اللہ نے کہا الان، اب لاتے ہو، اب ایمان کا کیا فائدہ؟ تو توبہ کا فائدہ زندگی میں، موت کے بعد نہیں، موت کے وقت بھی نہیں، موت کے بعد. آج اللہ نے موقع دیا، مجھے موقع دیا، آپ کو موقع دیا. سچے دل سے توبہ جو کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے نجات دی تمہیں، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون، فرعون کی ساری آل کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. یا بنی اسرائیل، او بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے انعام کی تم پر. وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے فضیلت دی تمہیں سارے جہانوں پر. واتقوا یوما، ڈر جاؤ ایک ایسے دن سے جو آنے والا ہے. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہیں فائدہ دے گی کوئی جان کسی جان کو کچھ بھی. ولا یقبل منہا شفاعت، اور نہیں قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش. ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی لیا جائے گا اس سے عدل کوئی فدیہ. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلا یقبل منها عدل. ایک جگہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کے بھراؤ کے برابر سونا بھی دیں ان کے پاس ہو، وہ بھی عذاب سے بچنے کے لیے دیں تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ولا یؤخذ منها عدل، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون، فرعون کی آل سے. یسومونکم، وہ چکاتے تھے تمہیں سوء العذاب، سخت عذاب. یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو، سمندر میں راستے تمہارے لیے ہم نے بنا دی. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے نجات دی تمہیں. وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون، فرعون کی آل کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اس حال میں کہ تم دیکھ رہے. آخر کار نتیجہ ایمان والوں کا نکلتا ہے. اللہ دنیا میں آخر کار عزت، ایمان والے ایمان پہ قائم رہیں تو ایمان والوں کو عزت ملتی ہے. کافروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت نہیں ملتی، ان کو عارضی عزت ملتی ہے چند دنوں کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مضبوط ایمان والا بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اسی ایمان پہ زندہ رکھے. موت ایمان کی خوبصورت حالت کی موت نصیب فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر